السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، آپ کا 10ویں کلاس میں استقبال۔ یہ 10ویں کی اردو کمار بھارتی۔ پہلا لیسن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ پہلی بات یعنی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا تعارف۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کر کے بہت ساری پریشانیاں جھیلتے ہوئے اٹھاتے ہوئے مدینہ شریف تشریف لائے تھے، اور جب معلوم پڑا کہ یہاں پر ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں تو پھر وہ ایمان لے آئے۔ ہم سلمان فارسی کا جو سبق ہے ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، یعنی 3 ویڈیو اس کے بنائیں گے۔ پیراگراف نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، یعنی تلاش میں مارے پھرتے ہیں۔ ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانع نہیں ہوتے، مانع یعنی رکاوٹ نہیں بنتے، اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر یعنی سامان کی۔ عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی ان کا ذکر صحابہ کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ پیراگراف نمبر 2، ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ مجوسی یعنی آگ کے پجارے۔ دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہی عمل میں آیا، یعنی پہلی حکومت۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہی۔ پیراگراف نمبر 3، حضرت سلمان کے والد یوزخشان بن مرسلان اصفہان کے گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام ماہویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدہ کا داروغہ بنا گیا، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان کھیت میں جانے کی بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادت کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی، یعنی ساری کہانی سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے، یعنی غصہ ہوئے، اور حضرت سلمان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی، یعنی بڑے سکڑ لگا دیے تاکہ پھر باہر نہ جا سکے۔ یہ پہلا حصہ اس کا ختم ہوا۔